امریکہ کو اس جنگ میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کے خلاف فتح پر ایرانی قوم کو مبارکباد۔ کہا کہ ایران نے اسرائیل کے تمام دعوے کچل کر رکھ دیے۔ 9 کروڑ ایرانیوں نے متحد ہو کر فوج کا ساتھ دیا ہے۔ امریکہ اس جنگ میں اس لیے داخل ہوا کہ اسے لگا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسرائیل مکمل تباہ ہو جاتا۔ بلنگ و بانگ دعووں کے باوجود ایرانی حملوں سے صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت۔ بیجنگ میں ایس سی او وزرائے دفاع اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی شرکت۔ غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی بربریت پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر دفاع کا فلسطینیوں پر حملے بند کرنے اور فوری مستقل جنگ بندی پر زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بین الاقوامی برادری اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور ڈالیں۔ پاکستان تمام شکلوں میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ خواجہ آصف کی تاجکستان، ایران، قازقستان اور چین کے وزراء دفاع سے بھی ملاقاتیں۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست در شکست۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی ایک اور کوشش ناکام۔ بھارتی مطالبے کے باوجود شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کا پہلگام واقعہ اعلامیے پر شامل کرنے سے انکار۔ بھارتی وفود کی تمام تر کوششوں کے باوجود رکن ممالک نے اعلامیہ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بلوچستان میں بد امنی پھیلانے کی بھارتی سازشوں کا ذکر اعلامیے میں موجود ہونے پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ تلملا اٹھے۔ ہردرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام ترامیم مسترد کر دیں۔ کسٹمز ایکٹ میں 14 ترامیم کی بھی کثرت رائے سے منظوری۔ وزیر اعظم کا بیرسٹر گوہر اور اسد قرصے سے مصافحہ، اجلاس میں وقفہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کہا کہ بجٹ پر بہت محنت کی گئی ہے۔ بجٹ کی حمایت پر صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر خزانہ، ان کی ٹیم اور اتحادیوں کی کاوشیں بھی قابل قدر ہیں۔ مزید کہا کہ اللہ کا شکر ہے اسرائیل ایران جنگ رک گئی ہے۔ ایرانی قوم اور قیادت نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایران نے کھلے دل سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب بھر میں بادلوں کا راج، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ گرمی اور حبس کی چھٹی ہو گئی۔ لاہور میں وقفے سے ابر رحمت۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی جلد ہلیک ہو گیا۔ فیصل آباد کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سرگودا، خوشاب، مری، گجرات، میاں چنو، چیچا وطنی اور اٹک میں بھی بادلوں نے رنگ جمائے رکھا۔ پتوکی، پاک پتن، اکاڑا، قصور، سیالکوٹ، شکرگڑھ، جڑانوالا، شیخوپورہ سمیت کئی شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ بادلوں نے شہر قائد کا رخ بھی کر لیا۔ محکمہ موسمیات نے آج سے کراچی میں ابر رحمت برسنے کی نوید بھی سنا دی ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے دفعہ 144 کے تحت حکم نامہ جاری کر دیا۔ نفرت انگیز تقاریر، تشہیری بینرز، لاؤڈ سپیکرز، وال چاکنگ پر بھی پابندی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے پر پابندی لگا دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا، محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو ڈرون اڑائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیز پوسٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے محرم الحرام کے جلوسوں کی نگرانی کی جائے گی۔ 35,000 سے زائد رضاکار بھی ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ جلوس کے روٹس پر اضافی کیمروں سے بھی نگرانی کی جائے گی۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کوئٹہ میں ہوگا۔ چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ سپارکو کے مطابق آج شام چاند کی عمر تقریباً 28 گھنٹے 15 منٹ ہوگی۔ مطلع صاف ہونے کی وجہ سے چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں آج یکم محرم الحرام ہے۔ سال نو کے آغاز پر روح پرور تقریب میں غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست در شکست۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی ایک اور کوشش ناکام۔ بھارتی مطالبے کے باوجود شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کا پہلگام واقعہ اعلامیہ میں شامل کرنے سے انکار۔ بھارتی وفود کی تمام تر کوششوں کے باوجود رکن ممالک نے
اعلامیے تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی بھارتی سازشوں کا ذکر اعلامیے میں موجود ہونے پر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تلملا اٹھے۔ ہٹ ڈرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں چین، روس، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور دیگر ممالک کے وزرائے دفاع شریک ہوئے۔ سائیڈ لائن میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی چینی ہم منصب سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری، اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ کسٹمز ایکٹ میں 14 ترامیم پر بھی کثرت رائے سے منظوری۔ وزیراعظم کا بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے مصافحہ۔ اجلاس میں وقفہ، وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کہا کہ بجٹ پر بہت محنت کی گئی ہے۔ بجٹ کی حمایت پر صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم، اتحادیوں کی کاوشیں بھی قابل قدر ہیں۔ مزید کہا کہ اللہ کا شکر ہے اسرائیل ایران جنگ رک گئی، ایرانی قوم اور غیرت نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایران نے کھلے دل سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات بھی ہوئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی تباہی کی تصدیق ہو گئی۔ امریکی نیشنل انٹیلی جنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کہتی ہیں نتنز، فردو اور اصفہان کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو چکی ہیں۔ ایران کو تینوں تنصیبات ازسر نو تعمیر کرنا ہوں گی، جس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ CIA کے سربراہ جان ریڈکلف کی بھی تصدیق۔ کہا امریکی حملوں سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو شدید نقصان پہنچا ہے، کئی اہم تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا ایران کی افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر محفوظ ہونے کا انکشاف۔ سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں تہران نے ممکنہ طور پر یہ مواد ابتدائی حملوں کے فوراً بعد ہی منتقل کر دیا تھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایران کے جوہری مراکز تک رسائی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ رکن ممالک عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل میں اپنی صدارت کو کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ پاکستان کی سیاست کے مرکز و محور بانی پی ٹی آئی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت بانی کو مائنس نہیں کر سکتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی کے خاندان اور علیمہ خان کو تسلی دیتا ہوں، لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ بانی چیئرمین لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل۔ کہا کہ سپریم کورٹ آئینی خلاف ورزیوں کو درست کرتی آئی ہے۔ مشرف کی 3 نومبر کی ایمرجنسی کا حوالہ بھی دیا، فیصلہ بھی پڑھ کر سنایا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، اگر کسی پارٹی کا نشان واپس لے لیا جائے تو پھر پارٹی کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا، پارٹی پھر بھی ہوگی، بے شک نشان واپس لے لیا جائے۔ جسٹس محمد علی محسن نے ریمارکس کیے، لگتا ہے پی ٹی آئی میں کوارڈینیشن کا فقدان ہے۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ لگتا ہے جن 39 سرکار نے پی ٹی آئی سے سیاسی وابستگی ظاہر کی وہ زیادہ عقل مند ہے۔ جب ایران کے میزائل تل ابیب میں اور حیفا میں اور ان کی تنصیبات پر اور ان کے آئل ریفائنریز پر گرنا شروع ہوئے اور اسرائیلی بھاگنا شروع ہوئے تو اس وقت پھر امریکہ نے اس میں کروز میں کردار ادا کیا ہے۔ ہمارا قومی وقار نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست کے صدر کو جو ہزاروں انسانوں کے قتل میں شریک رہا ہو، اس کی کسی ایک کام کی وجہ سے اس کو نوبل انعام کا حقدار قرار دیں۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کا جوہری پروگرام تباہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ایران نے اسرائیل کو شکست دے دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان اور ایران نے اپنی طاقت منوائی، جیسے پاکستان نے بھارت کو شکست دی ویسے ایران نے اسرائیل کو پسپا کیا۔ خطے میں نیا دفاعی بلاک بنانے کی ضرورت ہے۔ اب تاخیر کے بغیر پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر فوری طور پر کام شروع کیا جائے۔
कराची समेत सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। महकमे दाखिला सिंध ने दफ़ा 144 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया। नफरत अंगेज तकारीर, तशवीरी बैनर्स, लाउड स्पीकर्स, वॉल चॉकिंग पर भी पाबंदी होगी। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक आज शाम चांद की उम्र तकरीबन 28 घंटे 15 मिनट होगी। मतला साफ होने की वजह से चांद नजर आने का कवी इम्कान है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में आज यकम मुहर्रमुल हराम है। साल नौ के आगाज़ पर रूह परवर तकरीब में गुलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। सदर ट्रंप का दबाव काम कर गया। नेटो ममालिक का दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने पर इत्तफाक। रुकन ममालिक सालाना GDP का 5% नेटो की दिफाई ज़रूरियात पर खर्च करेंगे। सरबराही इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया, नेटो ममालिक दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ मुत्तहिद हैं। किसी एक रुकन पर हमले की सूरत में इज्तमाई जवाब दिया जाएगा। बर्तानिया में दहशतगर्द हमले का खतरा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर कहते हैं कि मुल्क को दरपेश खतरात बढ़ रहे हैं। कौमी सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानिया को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और मौसमियाती तब्दीलियाँ भी शामिल हैं। बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मक़ामात को 12 दिन बाद खोल दिया गया। इस्राईली हुकाम के मशवरे के बाद मुसलमानों, मसीहियों, यहूदियों की इबादत गाहों पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया गया। फैसला तीनों मज़ाहिब के इंतज़ामी बोर्ड से मुशावरत के बाद किया गया। मुसलमान मस्जिद अक्सा में मुकम्मल आज़ादी से नमाज अदा कर सकेंगे। कीनिया में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे एहतजाज के दौरान 16 अफराद हलाक, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। MST कीनिया का कहना है कि ज़्यादातर अफराद पुलिस की फायरिंग से हलाक हुए। ज़ख्मियों में मुजाहिरीन के अलावा सहाफ़ी और पुलिस एहलकार भी शामिल। मुतनाज़े मालियाती बिल का 1 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत नैरोबी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई थी।